کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے، قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے، آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں، تم کیسے خبریں دو گے؟ کیسے خبریں دو گے؟ آج خبریں دو گے کہ 1400 اب اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا، اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے، صداقت کی بات کرتا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے عزیزو، میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہہ دوں۔ دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے، کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا۔ میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں، اور تھوڑا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے، انتظار کرو۔ لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے، تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا، میاں یہ تو بابا ہے، ابھی دجال آنا باقی ہے، یہ تو پرچی دکھا رہا ہے، دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا۔ یہ تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے، تمہارے بھتیجوں کے، دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا، بلکہ وہیں مارے گا، وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا۔ یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا۔ تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراً آمنا صدقنا کہو گے؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا، اللہ ربی یحیی و یمیت، میرا رب اللہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے، شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادوگری تو دنیا میں موجود ہے، تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت میں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، قرآن کی سچائی پر یقین رکھو، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کلام کافی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن کی تاریخ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا معجز کلام ہے، معجز کا مطلب عاجز کرنے والا کلام۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کوئی لایا نہیں ہوگا؟ اب تک لانے کی کوشش کیے تھے عرب لوگ، اور وہ بھی بھاڑے کے لوگ، کرائے کے لوگ، شاعر لوگ۔ مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے۔ حضور فرماتے لاؤ ایک آیت، لاؤ 10 آیتیں، لاؤ ایک سورے، کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے، کیوں نہیں لاتے بنا کر کے؟ ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے، شام کے، جگہ جگہ کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے ان کو لکھے، کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو، یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ۔ تو پیسے تو لے کر کے گئے، 1 سال تک کھا پی کر کے دوسرے سال آئے اور کہا کہ نہیں بنا پایا، اور تھوڑے پیسے دے دو۔ بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیے، جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ۔ دوسرے سال گئے، سال بھر حج کے موسم میں آتے تھے، سارے لوگ مکہ میں جمع ہوتے تھے۔ اب ان کو ڈر لگنے لگا دوسرے سال اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ عرب کے بڑے بڑے سر پھرے سیٹ لوگ جو ہے مار ڈالیں گے، تو کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آئے شاعر لوگ۔ ابھی ہم نے آج پڑھی ہے قرآن کی سورہ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ، اللہ نے فرمایا وہ چنگھاڑنے والی، قیامت کا تذکرہ ہے اس میں۔ چنگھاڑ، کیسی چنگھاڑ جو قیامت کے وقت آئے گی کہ انسان روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی تمام پہاڑوں کو دیکھو کہ تم ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے اس میں، سورے میں القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ۔ اس سورے کے وزن پر انہوں نے بھی ایک بنا لیا، لے کر کیا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل، عربی میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی، ہاتھی کیسی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، پیر اونچے ہوتے ہیں۔ لے کر کے آئے مکہ والوں کے سامنے، تلاوت کیا الفیل میں، سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے کیا بکواس ہے، کیا بکواس ہے، ہاتھی تم کیا جانو، ہاتھی سونڈ لمبی ہوتی ہے، پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، یہ کوئی سورے بنا کر کے لائے ہو۔ بہت پھٹکار کھائی اور خود ہنسنے بھی لگے۔
خود بنا کر کے لائے اور خود ہنسنے بھی لگے، ہم نے کیا بنا دیا. کہا اس بار تمہیں جو ہے وارننگ دیتا ہوں. بڑے سیٹ نے کہا اگر تیسرے سال خالی ہاتھ آئے تو مارے جاؤ گے، قرآن کے جواب میں کچھ تو لے کے آؤ. یہ کوشش میاں پہلے سے ہوتی رہی ہے. بیچارے آج میڈیا کے ایک میز پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ 26 آیتیں نکال دیں گے. وہ بڑے بڑے عرب نہیں کر پائے، یہ لوگ کریں گے جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں معلوم. قرآن کی 26 آیتوں کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں تیسرے سال بیچارے کیا کیے، کہا کہ اب بنانے کی ہمت نہیں ہے. اب ہاتھی کا بنائے پھر اگلے سال گھوڑے کا نہ بنا لیں. بناتے نہیں. قرآن میں کچھ اگر نقص ہے، عیب ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لے جاتے جو عربی گرامر سے گرے ہوئے. تو 4 لفظ ڈھونڈ کے لائے، وہ 4 لفظ قرآن کے اندر کے ڈھونڈ کے لائے کہ یہ عرب وہ نہیں بولتے، ایسی بات قرآن میں آئی ہے. فصیح نہیں ہے، یہ فصیح عربی سے گری ہوئی چیز. وہ کیا تھے؟ 4 لفظ تھے. حضوا، حضوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق، لیکن قرآن میں حضوا ہے. عرب لوگ اس کو استہزاء کہتے تھے. قرآن میں دوسرا ایک لفظ استعمال ہے، وہ کبار، بوڑھے کو کہتے ہیں، لیکن عرب لوگ کبار نہیں کبیر استعمال کرتے تھے. اور قرآن میں ایک لفظ استعمال ہے عجاب. عرب لوگ عجاب نہیں عجیب استعمال کرتے ہیں. عجیب و غریب چیز کو قرآن میں عجاب آیا ہے. تو کہنے لگے ایسے ورڈز آئے ہیں قرآن میں جو عرب یوز نہیں کرتے. عرب لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ فصیح زبان ہوتی. لشیء ہے، لشیء ہونا چاہیے. 4 غلطیاں ڈھونڈ کے لائے، اور جب وہ آئے تو مکہ والے خوش ہو گئے، چلو کچھ تو لائے. 3 سال پیسے کھا کر کے حضور کے پاس وہ آئے. حضور سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے اس کلام قرآن سے 4 ایسی غلطیاں نکالی ہیں جو عرب لوگ استعمال نہیں کرتے. عربوں کے درمیان یہ رواج نہیں ہے. حضور نے فرمایا میں تم سے نہیں بات کرتا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کسی بڑے بوڑھے آدمی کو لے آؤ جس کی زبان دانی پر سب کا اتفاق ہو، سب اس پر اتفاق کر. تو اس زمانے میں 96 ایئر کا ایک بوڑھا تھا جو پہاڑوں پہ رہتا تھا. اس کی زبان ایک دم اوریجنل زبان، بالکل پیور عربی، کیونکہ کبھی وہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں. اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بیچارہ بوڑھا پہاڑوں پہ رہتا تھا. ان مکہ والوں نے کہا ہم اس کو لے کے آئیں گے، وہ استاد فیصلہ کرے گا. حضور نے فرمایا لے آؤ اس کو لے کر کے آئے. جب وہ بوڑھا آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے. بڑے لوگوں کے آتے ہی تعظیم کی جاتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوئے، حضور بیٹھے رہے. وہ بوڑھا دیکھتا رہا اور آ کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور کھڑے ہو گئے. جب وہ بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے تو وہ گھبرا کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضور پھر بیٹھ گئے، وہ پھر بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا یہاں نہیں، یہاں بیٹھو بازو. اس کو وہاں سے اٹھائے، بازو میں بیٹھے. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا نہیں نہیں ادھر نہیں، ادھر بیٹھو. 96 سال کے بوڑھے کو اٹھاؤ بٹھاؤ، ویسے ہی بوڑھے سٹیا جائے. وہ بیچارہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیا، غصے میں آ گیا. غصے میں آ کر کی جو اصلی زبان ہوتی وہی نکلتی. اس نے کہا یا محمد اتتخذنی حضوا وانی شیخ کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب. وہ 4 غلطیاں جو یہ پکڑ کے لائے تھے، وہ بوڑھا وہی 4 باتیں بول رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. حضوا کا لفظ اس نے استعمال کیا. کہا انی لشیخ کبار، میں تو کبار بوڑھا آدمی ہوں. وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے. اس نے نہ عجیب کہا، نہ کبیر کہا، نہ استہزاء کہا. اس نے کہا حضوا، عجاب، کبار. جو عرب لوگ غلطیاں پکڑ کے لائے تھے کہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے، یہ بوڑھا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے. حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی 4 باتیں تو کہہ رہا ہے. جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی فصیح زبان نہیں ہے، تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے. بیچارے شرما کر منہ جھکا کر چلے گئے. قرآن کا جواب اس وقت بھی نہ لا سکے تھے. حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی تھی. شاعر لوگ، شاعروں کا رواج تھا، جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری خانہ کعبہ کے پاس لا کر لٹکا دی جاتی، اور چیلنج ہوتا تھا اس سے اچھی شاعری اگر کوئی لکھے گا تو یہ پرانی والی نکال دیں گے اور نئی والی پھر لگائیں. عربوں میں فیصلہ ہوتا تھا بیٹھ کر. تو کعبے کے دروازے کے پاس جس کی شاعری لٹکی ہے وہ سب سے عمدہ شاعری عربی میں، شعر و شاعری کا رواج. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا سورہ کوثر کو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں بس لکھوا کر کے کعبے کے پاس لٹکا دیا اور کہا کہ جو اس سے بہتر لکھ کر کے لائے گا یہ نکالا جائے گا اور نیا لگایا جائے گا. اب عربوں کو پتا تھا اس کے معنی کیا ہیں،
اور یہ 3 آیتیں نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، ہم اجنبی ہیں عربی سے، لیکن عربی لوگ جانتے ہیں اس میں کتنا سمندر بھرا ہوا ہے معنوں میں. دیکھتے رہے. پھر اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت بڑے شاعر کو پکڑ کر لا کر کہا اس کا جواب لکھو، اس کو اترواؤ کعبے سے. وہ آیا، دیکھا، غور سے پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اپنی طرف سے نیچے لکھ کر کے لگایا ما ھذا کلام البشر. کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا میں کیا شاعری لکھوں، یہ جو کلام ہے یہ بشر کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد سے آج تک کعبے پہ لٹکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. قرآن کے آنے کے بعد پھر کوئی فصیح زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. یہ میرے رب کا کلام سچا اور میرے مصطفیٰ کا سچا معجزہ ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اس سے غافل ہے، اس قرآن پاک سے. اس کے ترجمے، معنی، تفسیر تو دور کی بات، پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو. میتوں پر پڑھتے، ابھی رمضان میں جھٹک کر کے نکالے ہوں گے کہ پڑھنا ہے. لیکن میرے عزیزو اس قرآن کے ساتھ اتنی ناانصافی کرتے رہو گے تو ہدایت کیسے پاؤ گے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر آجم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر. ہم قرآن چھوڑ کر کے خار ہوئے. اتنا علم اس کے اندر ہے. میں نے اب تفسیر کے لیے جو اس سال مزاج بنایا تھا کہ قرآن کے اندر جو علوم ہیں میں آپ کے سامنے نکال کر کے رکھوں گا. آج ریسرچ کرنے کے بعد جو علوم لائے گئے، میں نے وہ علوم قرآن میں پڑھے. نام اگرچہ الگ الگ دیے ہوں. میڈیکل سائنس کی کتنی تھیوریاں میں قرآن سے آپ کو نکال کر بتاؤں. ایمبریالوجی جس کو کہا جاتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کا سارا علم، ایمبریالوجی، یہ پورا قرآن نے اس زمانے میں بتایا ہے جب نہ سونوگرافی کی مشین تھی، نہ ایکسرا تھا، نہ سی ٹی اسکین، کچھ نہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے کیسے پلتا ہے، وہ ہو بہو وہی الفاظ آج میڈیکل سائنس میں موجود ہیں. یہ قرآن کے اندر وہ علوم موجود ہیں. اور علم نباتات جس کو کہتے ہیں بوٹانی، اور آرکیالوجی، آسٹرونومی، آسٹرالوجی، یہ الگ الگ علوم آج پیدا کیے گئے. آسٹرالوجی والے زمین کے ماہرین، فلکیات کے ماہرین زمین کے اندر کے خزانے کھوج رہے ہیں، اور قرآن نے وہ سب اس میں بتایا ہے. آسٹرونومی، ستاروں کا علم رکھنے والے بہت سارے ماہرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ اب کے زمانے میں کھوج کر کے نکال رہے ہیں کہ ستارے کتنے بڑے ہیں، یہ کتنی طاقت کے ہوتے ہیں، ان کی عمر کتنی ہوتی ہے، اور یہ کب جا کر کے کہاں ختم ہوتے ہیں. بلیک ہولز کیا ہیں؟ ایک بہت بڑا علاقہ ہے بلیک ہول، جہاں ستارے اپنی عمر بتا کر کے جا کر اس میں ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں. یہ تارے جو دکھ رہے ہیں، سائنس اس بات کا شاہد ہے. آج انہوں نے اپنے آلہ جات سے یہ تحقیق کر کے نکالا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، بلیک ہولز ہیں. اور 1400 سال پہلے کون آسمان پر گیا؟ کون سے راکٹ گئے، کون سے جیٹ گئے، کون سے طیارے گئے؟ نہیں. ستاروں کے علم کے لیے کون سی مشین تھی؟ لیکن مصطفیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، لا اقسم بمواقع النجوم. اللہ فرماتا ہے قسم ہے رب تعالیٰ کو ان جگہوں کی جہاں ستارے جا کر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ قرآن میں موجود ہے. بلیک ہولز کو آج تم نکال رہے ہو. ریڈ سی کے اندر موجود چیزیں، اور اٹلانٹک اوشین کے اندر موجود وہ ڈارک سپیس جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی، قرآن کے 18ویں پارے سورہ نور میں موجود ہے. جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں فرمایا، لیکن سمندر کی باریکیاں حضور کی زبان سے اللہ بیان فرما رہا ہے. یہ قرآن کے علوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ. وجہ یہ ہے میرے عزیزو، قرآن کو اتنا زیادہ تم ناانصافی کے ساتھ چھوڑ دیو، اس لیے ذلت اور خالی اٹھانی ہے. قرآن پڑھنا سیکھو، اور کوئی مشکل کتاب نہیں، بہت آسان کتاب ہے. یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے، پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے. آپ کو میں بتاؤں، میرے گھر میں موجود ہے 4.5 مہینے میں مکمل حفظ قرآن کیا ہوا. اگر اللہ چاہے تو سینے میں اتنی جلدی یہ قرآن کو اتارتا ہے. اور پڑھنے کے لیے آسان کتنا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. قرآن پڑھتے نہیں، ایک رکوع پڑھتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، بند کر کے چلے جاتے ہیں. تم نے کبھی سوچا ہم گھنٹوں موبائل چلا لیتے ہیں، اکتاہٹ نہیں آتی، سب کے میسیجز پڑھتے ہیں، فالتو میسیجز سب دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے میں کیوں دقت کیوں آتی ہے؟ دل کے کالا ہونے کی علامات میں سے.
دل کے مردہ ہونے کے علامات میں سے. اٹھاؤ، رمضان المبارک آ چکا ہے. کل سے ویسے بھی الحمدللہ ہمارے درس قرآن کی محفل بھی ہونے والی. فجر کے بعد روزانہ ہم ایک پارے کی تلاوت کریں گے. جب تراویح میں ہمارا ختم قرآن ہوگا انشاءاللہ آپ کی تلاوت قرآن میں بھی مکمل قرآن ختم ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اخیر میں یہی دعا کروں گا کہ آج سے ہم نے قرآن کے متعلق یہ معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر میں زمانے کے آج اعتراضات جو ہیں قرآن پر، اس پر بھی میں انشاءاللہ آؤں گا. کسی دن عرض کروں گا 26 آیتوں کے متعلق میرا ایک مکمل بیان موجود ہے کہ اس میں آیتیں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، فلاں ہیں، ایسی ہیں. میرے عزیزو بات بڑھ جائے گی. سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے، بہت ساری ہیں. بعض وہ کتابیں اگر میں رکھوں یہاں پر، اسی لیے کہ قرآن پر سارے اٹیک کر رہے ہیں. ان کی کتابیں تمہیں پتہ ہے جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شودروں کو گرم کھولتا ہوا تیل کان میں ڈال دو اگر وہ یعنی مقدس کتابوں کو سننے کے لیے بیٹھ جائے. یہ سب کتابوں میں موجود. کسی کتاب میں وہ حوالے کے ساتھ رکھوں گا. آج میں اوپنلی اس طرح کہہ رہا ہوں. یہ بھی موجود ہے دوسری کتابوں میں، دوسرے ریلیجین جہاں پر مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں. کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دو، جو دھرم ویرودھی ہے، فلاں ہے، سب جگہ موجود ہے. ہم نے تو کسی کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کرنے کا حکم قرآن میں نہ پڑھایا ہے نہ سنا ہے. قرآن رحمت کی کتاب ہے، لیکن اس میں جہاں باتیں ہیں وہ کس لیے آئی وہ بھی میں بتاؤں گا. کس کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی ہیں، کیا موقع محل رہا ہے، وہ سب انشاءاللہ العزیز رکھیں گے ہم. لیکن ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں جن کا دل پہلے سے پیک ہے، جانا ہی نہیں چاہتے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. نہ اندر سے باہر کچھ آتا ہے نہ باہر سے اندر کچھ جاتا ہے. ان کے لیے نہیں، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے خلاصے کے بعد ایکسیپٹ کریں گے، تسلیم کریں گے کہ قرآن کی آیتیں عمل کرنے کے لیے سب سے آسان ہیں اور سب سے فطرت کے عین مطابق ہیں. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ذہن صافی عطا فرمائے، عقل کامل عطا فرمائے، اور قرآن کے آیات اور ان کی تمام مفاہیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا